ہر قسم کی بڑائی کی بجائے تعریفات و تسبیحات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے انگنت لا تعداد بحد الصاب بے شمار درود و سلام نبی مکرم اور رسول معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے نظر بد کے احکامات۔ پچھلا جمعہ ہم نے ماہ سفر سے متعلق پڑھا تھا۔ سفر کے بارے میں لوگ بہت عجیب و غریب نظریات کے حامل ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ سفر کو منحوس مہینہ، نحوست کا مہینہ، پریشانیوں کا، غموں کا، تکلیفوں کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور اس سفر کے مہینے میں لوگ اپنے فنکشنز، شادیاں، خوشیاں، یہ معاملات نہیں کرتے۔ یہ سوچ کسی صورت بھی شرعی اور اسلامی سوچ نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 4826 نمبر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو حدیث قدسی کے ذریعے واضح کیا ہے کہ یہ بالکل انتہائی غیر مناسب سوچ اور حرکت اور بات ہے سفر کو یا کسی بھی مہینے یا دن کو نحوست کا سبب سمجھنا۔ گویا یہ سیدھا سیدھا رب تعالیٰ پر الزام ہے۔ 4826 حدیث صحیح بخاری میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، کیونکہ یسب الدہر، وہ زمانے کو برا کہتا ہے، ٹائم کو، وقت کو، مہینے کو برا بلا کہہ دیتا ہے، نحوست کا سبب کہہ دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں نے بنایا ہے، اقلب اللیل والنہار، دن اور رات میں لے کے آتا ہوں۔ گویا کہ کسی بھی وقت پر، کسی بھی دن پر، کسی بھی زمانے پر جو اٹیک ہے، اس پر کوئی غلط بات ہے، وہ سیدھا رب تعالیٰ پر اعتراض ہے، سیدھا رب تعالیٰ پر اعتراض ہے۔ تو یہ بندے کے اعمال اور بندے کی باتیں ہوتی ہیں، یہ ساری بات ہم نے تفصیل سے پڑھ لی تھی کہ جس وجہ سے کسی بھی بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب اللہ فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے سب کچھ۔ سورۃ ہود میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، سورہ یونس کے آخری آیات، إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ رب العالمین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ کو اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچانا چاہیں، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی تکلیف آپ کو پہنچانا چاہیں، لا کاشف لہ الا ہو، اس کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ بھلائی، اچھائی، احسان، نیکی، فتح، نصرت اپنی دینی چاہیں آپ کو، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کوئی بھی اس کائنات میں ایسا نہیں ہے اللہ کی اس رحمت کو، فضل کو، انعام کو، خیر کو رد کر سکے، روک سکے، کوئی ایسا اس دنیا میں نہیں۔ تو گویا یہ دنوں کے ساتھ فیصلے نہیں ہوتے، یہ رب کے فیصلے ہیں۔ یہی صحیح عقیدہ ہے مومن مسلمان کی، یہی سوچ ہونی چاہیے کہ رب کرتے ہیں جو تعالیٰ کرتے ہیں، دن اور صبح و شام اور مہینے منحوس نہیں ہوتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اور آپ کا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے اپنے شاگرد، اپنے دوست، اپنے کزن، اپنے بھائی کو یہ درس دیا جو میرے اور آپ تک پہنچا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے 2516، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری پر، ہم سفر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دن کہا کہ یا غلام، او کاکا،
چھوٹے تھے عمر میں. کاکا بات سنو میری غور سے. انی اعلمک بکلمات، میں تمہیں چند کلمات سکھا دیتا ہوں، چند کلمات سکھا دیتا ہوں کہ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ رب العالمین کے دین کا خیال رکھ، رب کے احکامات کا خیال رکھ، رب کی اطاعت کا خیال رکھ، رب کی طرف سے دیے ہوئے عقیدے کا خیال رکھ. یحفظک، اللہ تیرا خیال رکھیں گے، تیری حفاظت فرمائیں گے، تیری حفاظت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، عقیدہ مضبوط کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی مدد کی ضرورت پیش آئے، جب بھی کسی جگہ پر بھی کوئی مسئلہ، کوئی کام، کوئی ضرورت، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی تکلیف زندگی میں آ جائے، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو مدد اللہ رب العالمین سے مانگنی ہے. صرف اللہ سے مدد مانگنی، اور کسی کو نہیں کہنے کی ضرورت، کسی کو نہیں بتانے کی ضرورت، کسی کے آگے لملیٹ ہونے کی نہیں ضرورت، کسی کے سامنے بنتوں ترلوں کی نہیں ضرورت، کسی کے تلوے چاٹنے کی نہیں ضرورت، یہ چاپلوسیوں کی، ٹیسیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی بتا دوں آپ کو، ان ٹیسیوں سے کبھی کوئی کام نہیں ہوتا، سیاپے تو بڑھتے ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں تملق، اس عربی میں کہتے ہیں تملق، ان کو بڑی گندی عادت ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں وہ جی آج ساڈا اس نال بڑا رابطہ جی، او جی اپا تے بڑے تانوں تے نام تو جان دے جی، اسی جائیے تے فلاں صاحب ایم پی صاحب ایم این اے صاحب فلانا صاحب ڈمکانا صاحب، اج ساڈے بڑے رابطے نہیں جی، ہونا بڑا ساڈا تعلق. کاہے کا تعلق صاحب؟ وہ پیسے دیتے ہیں روز آپ کو، 500,000 کا جائز کش کر دیتے ہوں، آپ کے اکاؤنٹ میں سینڈ کر دیتے ہو. کیا دیتے ہیں وہ؟ کیا دیتے ہیں؟ تملق کی کیا ضرورت پڑی ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، عزت کرو، احترام کرو، وقار کرو، تکریم کرو، ٹھیک ہے، الحمدللہ، اچھی بات ہے. اخلاق اچھا ہونا چاہیے، کردار اچھا ہونا چاہیے، گفتگو اچھی ہونی چاہیے، سب ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ بس بندہ جو ہے نا وہ لے کی طرح پیچھے پیچھے کملے کی طرح پھر رہا، وہ آگے اپنے ٹھاٹ سے جا رہا ہے اور یہ پیچھے ترستے پھر رہے ہیں. اب تو مسئلہ ہی نہیں ہے. شاید میری بات آپ کو پہلے سمجھ نہ آتی جب سوشل میڈیا نہیں تھا. اب یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ دیکھ لیں، لوگوں کی میں عقل پر حیران ہوں، میں لوگوں کی عقل پر حیران ہوں کہ پیچھے پھر رہے ہیں کسی بڑے بندے کے، عہدے دار کے، مالدار کے لے کی طرح پیچھے پیچھے، اور وہی جو ہے اپنی بے عزتی، اپنا تملق، اپنی ٹیسی، اپنا تلوا چاٹنا، اور اپنی ہی یہ بے حسی اور بے حدی اور غلیظ عادت جو اسلام کو انتہائی ناپسندیدہ عادت ہے، اس کو سوشل میڈیا پہ چڑھا رہے، لوگوں کو دکھا رہے، دیکھو میں کیسا اچھا لیلا ہوں اس کا، کیسا اچھا میں چمچہ چیلا ہوں اس کا. اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں؟ یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، یہ بالکل اسلامی مزاج نہیں ہے. عزت، احترام، وقار، تکریم اسلام نے سکھایا ہے، تملق نہیں سکھایا، چاپلوسی نہیں سکھائی، ٹیسی نہیں سکھائی کسی کی. اس میں پھر انسان بڑی بڑی حرکتیں کر دیتا ہے، بڑی بڑی حرکتیں. اب صحابہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، وقار کرتے تھے، اور قدر کا عالم یہ تھا کہ صحابہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہوتے نیچے ہاتھ کر دیتے، اللہ کے نبی کے جسم سے پانی لگ لگ کے نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے اور اپنے جسم پہ ملتے، سب پہ ملتے، چہرے پہ ملتے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، صحابہ نے نیچے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، دوڑ رہے ہیں صحابہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگے ہوئے پانی کو اپنے جسم پر لگانے کے لیے. بھائی یہ عزت تھی، یہ احترام تھا، یہ ٹیسی نہیں تھی، یہ اطاعت تھی، یہ فرما برداری تھی، یہ کردار تھا، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار تھا. یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. جس کے پیچھے مقصد اسلام ہو، جس کے پیچھے مقصد اطاعت نبوی ہو، جس کے پیچھے مقصد سنت نبوی ہو، جس کے پیچھے مقصد دین کی آبیاری ہو، جس کے پیچھے مقصد دین کی بہتری ہو، جس کے پیچھے مقصد دین کو سر بلندی ہو، جس کے پیچھے مقصد علم سیکھنا ہو، جس کے پیچھے مقصد دین کو حاصل کرنا ہو، تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کی قسم، جوتے لے کے پھرے ہم، پیچھے پیچھے پھرے ہم جو بھی بن جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب دین مقصد نہیں ہے، تصویریں بنا کے لوگوں کو دکھانا ہے کہ دیکھو میں کیسا چمچہ ہوں، تو یہ قطعاً جائز اور درست نہیں ہے. یہ مومن مسلمان کو کم از کم زیب نہیں دیتا. یہ کافروں، کملوں اور عملوں کی عادت ہے جو دنیا کے ہے، بس جن کو آخرت سے کوئی سروکار نہیں. مومن تو جیتا ہی آخرت کے لیے، جیتا ہی آخرت کے لیے.
بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی ضرورت پیش آئے اللہ کو کہنا ہے، اللہ کو کہنا ہے، اللہ رحمت فرما دیں گے۔ ہاں سنت جو طریقہ ہے اس کے مطابق لوگوں کے ساتھ رویہ رکھا جائے۔ اور آپ نے فرمایا وَعَلَمْ جَعَلُوا أَنَّ الْأُمَّةَ، کہ اگر ساری کی ساری امت لَوْ اجْتَمَعَتْ، اس بات پر جمع ہو جائے کہ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا ہے، آپ کو کوئی چیز دینی ہے، آپ کو کوئی بہتری کر دینی ہے، آپ کا کوئی کسی قسم کا فائدہ کرنا چاہے، ساری کائنات جمع ہو جائے اور لم ينفعوك، وہ آپ کو ذرا بھی فائدہ نہیں دے سکتے، الا، مگر اتنا ہی، قد كتب اللہ، جو اللہ رب العالمین نے لکا تیرے لیے لکھ دیا، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ فائدہ دے سکتے ہیں، بس اس کے اوپر کوئی ذرہ برابر بھی کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اور ولو، اور اگر اجتماعوا، لوگ جمع ہو جائیں اس بات پر کہ ان یضروک بشیء، آپ کو کوئی نقصان دینا چاہیں، ذرا برابر آپ کو نقصان نہیں کر سکتے، الا کہ جو اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اپنے فیصلے سے لکھ دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی، پریشان ہونے کی، ڈرنے کی، خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے عبداللہ یاد رکھو، رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں، جو لکھنا تھا میرے رب نے لکھ دیا۔ اس کائنات کے بننے سے، زمینوں آسمانوں کے بننے سے، پہاڑوں کوہساروں، آبشاروں، دریاؤں اور سمندروں، ان ساری چیزوں کے بننے سے 50,000 سال پہلے میرے رب رحمان نے یہ لکھوا دیا تھا کہ فلاں فلاں لوگ اس کائنات میں آئیں گے، بسیں گے، وہ فلانا اتنی عمر کا، وہ اتنی عمر کا، وہ اتنے مال کا، وہ اتنی صحت کا، وہ اتنے قد کا، وہ اتنے رزق کا، وہ اتنے عہدے کا، سب کا، میرا آپ کا، ہر کسی کا ایک ایک لمحہ میرے رب نے اس کائنات کے بننے سے 50,000 سال پہلے لکھوا دیا تھا۔ اول ما خلق القلم، رب تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کائنات میں قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا جو کائنات میں ہے، جو کچھ اس کائنات میں ہونا ہے سب کچھ لکھ دے۔ رب نے فیصلہ دیا اور اس نے لکھ دیا۔ تو اس لیے گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزت، احترام، وقار، تکریم، یہ سب کرنا ہے، سب اچھی بات ہے، بہت ہی اسلام کو پسندیدہ ہے، لیکن تملق کسی بھی صورت جائز نہیں ہے کہ چیلے چمچے بن کے پھر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ تصویریں لگاتے پھریں، وہ اگلا بندہ ٹھاٹ سے جا رہا ہے، یہ پیچھے لمکتا پھر رہا ہے۔ بھئی یہ تو بے عزتی ہے، اللہ کے بندے کیا کر دیا آپ نے؟ اور اس کو محسوس کرواتے کہ ہاں جی میرا پڑھنا فلانے سے بڑا تعلق ہے، اتنے تمام تعلق ہے، وہ لمکے پھر اس کے بعد پیچھے پیچھے بیچارے۔ بہرحال مزاج رکھتے ہیں کچھ لوگ، یہ اللہ رحمت فرمائے۔ تو آج کا ہمارا موضوع نظر بد ہے۔ تو یہ نظر انسان کو لگ جاتی ہے، مومن مسلمان کو بھی لگ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ اس نظر میں اب یہ طاقت آ گئی ہے کہ کسی کو نقصان پہنچا دے، نہیں، نقصان اتنا ہی ہونا ہے جتنا میرے رب نے لکھ دیا۔ یہ میرے رب نے لکھ دیا تھا تقدیر میں، اس کائنات کے بننے سے 50,000 سال پہلے میرے رب تعالیٰ نے لکھ دیا تھا۔ 50,000 سال پہلے میرے رب نے لکھ دیا تھا کہ بھئی فلاں بندے کو فلاں بندہ جب دیکھے گا اس کو کوئی چیز اچھی لگے گی، بندے کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، جس حسد کے یہ اثرات ہیں کہ اگلے بندے کو یہ تکلیف ہو جائے گی، اور وہ بھی میرے رب کا فیصلہ ہے اس لیے ہو رہا ہے، وگرنہ وہی بندہ سینکڑوں چیزوں کو دیکھتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی کو دیکھتا ہے تو اس کو نظر لگ جاتی ہے۔ تو جب میرے رب کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہاں پر کام ہوتا ہے، نظر کی کوئی طاقت اور حیثیت نہیں ہے۔ ہاں یہ لگ جاتی ہے، اسلام نے اس کی احتیاطی تدابیر کچھ بتائی ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے تحت ہم ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ نظر بد لگی، یہ مسئلہ ہوا، لیکن ہوا کیسے؟ میرے رب کے حکم سے، میرے رب کے آرڈر سے، میرے رب کے فیصلے سے، رب کی لکھی ہوئی تقدیر سے ہوا۔ نظر کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر پائے، اگر اتنی طاقت ہوتی تو اللہ کی قسم سب ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے مار دیتے، ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے سبھی مار دیتے، یا ایک دوسرے کو اپنا غلام بنا لیتے نظر کے، وہ اس کو دیکھتے چاہت آگے بھی اس کو غلام بنا تو غلام بناتے، نوکر بنا دیتے، دل کرتا تو مار دیتے۔ نہیں، نظر کے اندر کوئی طاقت نہیں، رب کا فیصلہ تھا، ہو جاتا ہے، نہیں آتا تو نہیں ہوتا۔
ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس، تو صحیح بخاری میں حدیث ہے 5739، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رآ فی بیتہا جاریہ، ایک نا لڑکی کو دیکھا کہ وہ گھر میں آئی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی ہیں، فی وجہہا صفعۃ، اس کے چہرے پر زردی ہے بہت زیادہ، جیسے یرقان کی وجہ سے چہرہ زرد ہو جاتا ہے، خون ختم ہونے لگتا ہے، بالکل ایسے دھبے پڑے ہوئے ہیں، وہ پیلا پن بھی نا جب سیاہی مائل ہو جائے اس کو کہتے ہیں صفا، بہت انتہائی کمزوری کی وجہ سے پیلا رنگ، پیلا پھٹک رنگ ہوا پڑا ہے اس لڑکی کا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا فقال، اللہ کے نبی نے فرمایا استرقوا لها، اس کو دم کرو۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں استرقوا لها، کہ اس بچی کو دم کرو، فإن بها النظر، اس بچی کو نظر لگی ہے، نظر لگی ہے، اس لیے صحت اس انتہا تک اس کی خراب ہو گئی ہے، کمزوری آ گئی ہے، اس کو نظر لگی ہے، اس کو دم کرو۔ تو بھائی نظر کا ایک تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہو جاتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں کیا سمجھا جاتا ہے، جس بندے کو نظر لگ جائے کہتے ہیں یہ بندہ چنگا نہیں، یا جس کی نظر لگ جائے اس کو تو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا، اللہ بھی وہ تو بڑا فائدہ، بندہ کی نظر لگ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کی اچھائی برائی کا فیصلہ نظروں پر نہیں ہے، اچھائیوں اور برائیوں کا فیصلہ رب کے ساتھ تعلق اور تقوی اور دین کی خدمت اور دین کے کام پر ہے، بس یہ نظروں پر نہیں ہے۔ صحابہ کے وقت کی بات ہے، ظاہر ہے وہ بچی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی ہے، نظر لگنی بھی تھی بندے کی، مومن مسلمان کسی صحابی کی، صحابیہ کی، کسی خاتون کی، کسی مرد کی، مسلمان کی لگی ہے تو نظر لگ جاتی ہے۔ اس نظر کی وجہ سے یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی برا ہے یا اچھا ہے، یہ بس رب کا فیصلہ ہے، جب اللہ آرڈر کر دے تو کام ہو جاتا ہے۔ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد میں حدیث ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 480 پر، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، سفر پر جا رہے ہیں، ایک جہاد کے سفر پر، تو راستے میں پڑاؤ کیا، تو مسافر تھے چشمے کے پاس، ایک پانی کے پاس، تو سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سوچا بھی سفر کی تھکاوٹ ہے اور سفر کے اثرات ہیں، چلو غسل کر لیتے ہیں، نہا لیتے ہیں۔ تو ادھر ساتھ پانی چل رہا تھا، انہوں نے وہاں پر غسل شروع کر دیا، غسل کر رہے تھے کہ ساتھ سے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے۔ بہت حدیثیں ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب علم صحابی، طالب علم صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، انہوں نے جب دیکھا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو تو کہتے ہیں واللہ ما ارا، اللہ کی قسم بھائی اتنا خوبصورت، اتنا مضبوط، اتنا بہترین یہ سکس پیک جسم میں نے کہیں نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت یہ جسم ہے، کیا کڑیل جوان، کیا نوجوان ہے یہ بات کرنی تھی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ غسل کر رہے تھے، وہیں پر گر گئے، وہیں پر گر گئے، تڑپنے لگے، لوگوں نے دیکھا، ڈر گئے، بھاگے، انہوں نے تڑپتے ہوئے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ اللہ کے نبی یہ کیفیت ہو گئی ہے اچانک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کسی نے ان کے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا ہاں جی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تعریف کی ہے، ان کی جوانی کی، ان کی خوبصورتی کی، ان کے قد کاٹ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا کے لاؤ، بلایا گیا، اللہ کے نبی نے فوراً کیا حلّا قتل تھا، اور بھائی تو اسے قتل کرنا چاہ رہا تھا، قتل کرنا چاہ رہا تھا، لیما تو نے یہ اس کے لیے کیوں نہیں کہا کہ بارک اللہ لک، اللہ تجھے برکت دے، برکت کی دعا تو نے اس کے لیے کیوں نہیں کی؟ تو اس کو قتل کرنا چاہ رہا تھا، نظر لگا دی تو نے اس کو۔ تو یہاں سے کیا ثابت ہوا؟ یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے کہ کوئی بھی مومن مسلمان جب کسی چیز کو دیکھے، اس کو وہ اچھی لگے، وہ بھلی لگے، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ اس کو برکت کی دعا دے دے۔ کسی مومن مسلمان کی کسی خوبی کو، کسی صلاحیت کو، علم کو، قوت کو، گفتگو کو، آواز کو، قد کاٹ کو، خوبصورتی کو، کسی چیز کو بھی دیکھے، اس کے لیے فوراً سب سے پہلے برکت کی دعا کرے، تعریف اس کی جو کرنی ہے بات بھی کرے، تاکہ اس بندے کو نظر نہ لگ جائے۔ اب مجھے بتائیے
نظر لگی ہے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو، نعوذ باللہ کیا وہ برے بندے تھے؟ 2 دفعہ ہجرت کی ہے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رب کے دین کے لیے، ایک دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، دوسری طرف مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اور اکثر محدثین نے یہ کہا ہے کہ مکہ سے نکل کر مدینہ ہجرت کرنے والے سب سے پہلے صحابی سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ تھے، گو کہ کچھ نے ہمیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی دیا۔ تو بہرحال اگر یہ پہلے نہ بھی ہوں تو دوسرے نمبر کے صحابی سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے مکہ سے نکلے ہیں اور مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے جب اللہ کی طرف سے اذن اور اجازت مل گئی۔ بدر میں شامل ہوئے ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور کیفیت یہ تھی کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی جنازہ پڑھاتے تھے تو وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری معمول تھا 4 تکبیرات کا، 4 تکبیرات ہی پڑھتے تھے۔ لیکن جب سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ آیا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر 5 تکبیرات پڑھی۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا سہل کو تم جانتے نہیں ہو کتنا عظیم آدمی ہے، اللہ کی رحمتوں سے بدر میں شامل ہوا تھا، بدری صحابی ہے۔ بدری صحابہ تو وہ ہیں، اللہ رب العالمین نے جب جنگ بدر ختم ہوئی تھی رب نے کہا کہ بھائی ان بدر والے سارے صحابہ کے دلوں پر جھانکا اور فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جھانک کے فرمایا کہ جاؤ بدر والو، آج کے بعد کوئی نیکی، کوئی عمل، کوئی اچھائی بھلائی نہ بھی کرو تو جاؤ، رب نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے، جاؤ۔ آج کل کے کچھ کملے رملے وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر ہذیان بک دیتے ہیں، صحابہ کی تعظیم پر باتیں کر دیتے ہیں، کہنے کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ان کی عقل پر میں حیران ہوں جو ان لوگوں کے سٹیٹس لگا دیتے ہیں اپنے موبائلوں پر، اور ان لوگوں کی تقریریں ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں اور سنتے ہیں، نہ جانے ان کے کان انہیں کیسے اجازت دیتے ہیں ایک ایسے بندے کی تقریر سننے کے لیے، ایک ایسے بندے کی بات سننے کے لیے جو صحابہ کے خلاف بکتا ہو، صحابہ کے خلاف بولتا ہو، صحابہ کے خلاف بات کرتا ہو۔ نعوذ باللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کی انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ اور عظیم شخصیات، بدر میں شامل ہونے والی شخصیات، اللہ کے نبی سے اس دنیا میں رہتے ہوئے جنتی سرٹیفکیٹ ایک نہیں 20 بار حاصل کرنے والی ان شخصیات پر یہ بولنے والے لوگ جو ہیں اگر کہیں کوئی اچھی بات کہہ بھی دے، بھائی ان کی اوقات ہی نہیں ہے ان کو مومن مسلمان سٹیٹس لگائے، ان کی اوقات کہاں بنتی ہے؟ جو صحابہ پر اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی ہذیان بک جائے، ایک دفعہ بھی کسی صحابی پر تان کر جائے، ایک دفعہ بھی کسی صحابی کو برا بھلا کہہ جائے، ایک دفعہ بھی کسی صحابی کے خلاف بدعقیدہ ہو جائے، اللہ کی قسم اس کی صحیح بات سننے کے لیے قابل اور لائق نہیں ہے۔ اس کی کیا حیثیت ہے کہ مسلمان اس کی بات کو سنے؟ اور بھائی یہی اچھی باتیں نیک لوگوں سے، علماء سے، صالحین سے، عزت کرنے والوں سے، احترام کرنے والوں سے، اللہ کے نبی کا، صحابہ کا مقام سمجھنے والوں سے، اصولوں سے واقفیت والوں سے، عربی زبان کو سمجھنے والے لوگوں سے کیوں نہیں سنتے؟ ان کملوں رملوں کے نا بڑی اچھی بات کی، اچھی بات بھی سننی ہے تو علماء کو سنو، ان کا کیا پتا کسی جگہ فوراً نقطہ نکال لے صحابہ پر، نعوذ باللہ ہذیان بکتے۔ ایسے کیا انہوں نے ایسے ہی امت پہ وار کیا ہے، پہلے نماز کے مسئلے بتائے، پہلے جو ہے وہ فلانے مسئلے ڈھمکانے مسئلے بتائے، حدیثوں کے نمبر بتا بتا کے جب انہوں نے سارے نوجوانوں کو رگڑا دے لیا تو پھر نعوذ باللہ صحابہ پر اپنے اصل مشن پہ آ گئے، اور لوگ آج بھی کھڑے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ان کی تو چلو روزی روٹی تھی، تو عام مسلمانوں کو تو خیال کرنا چاہیے نا بھائی، وہ بندہ جو صحابہ کے خلاف برا عقیدہ رکھتا ہے اس کی کوئی بات سننے کے قابل نہیں ہے، ذرا بھی سننے کے قابل نہیں ہے۔ بہرحال یہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جن کی نظر لگی ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، ضرورت اور حاجت پیش آ گئی، اللہ تعالی رب العالمین سے تعلق کا یہ عالم، رات کے وقت نماز پڑھ کے عشاء مصلی پہ کھڑے ہو گئے، یا اللہ یہ ضرورت ہے، یہ حاجت ہے، چاہیے مجھے۔ رب تعالیٰ نے صبح فجر نہیں ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین ان کا وہ کام کر دیا،
مستجاب الدعوات۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے علم، طالب علم صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی ان کی نظر لگی۔ تو بھائی یہ کوئی سوچ نہیں ہے، بالکل نامناسب بات ہے کہ جس کی نظر لگ جائے، جس کو لگ جائے، کوئی بھی برا یا گناہ گار یا یہ کوئی فیصلہ کسی بھی انداز سے نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کسی بندے کو کسی کی نظر لگ جاتی ہے تو طریقہ کار کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے 3371، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کام کیا کرتے تھے کہ نظر بد کا دم کر دیا کرتے تھے اپنے بچوں کو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نظر بد کا دم اپنے بچوں کو پہلے ہی کر دیا کریں۔ وہ روز سویرے سویرے یہ کام کر دیتے تھے، روز سویرے سویرے یہی کام کر دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام دونوں پہ دم کر دیتے تھے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل عین لامہ ومن کل شیطان وہامہ۔ 3371 حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو بھی یہی دم کر دیا۔ ادھر سے ابراہیم علیہ السلام یہ کام کرتے تھے، روز اپنے بچوں کو، ادھر سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور یہاں سے میں اور آپ ہمیں کرنا چاہیے کہ اپنی اولاد پہ دم کرتے ہیں، چاہے اللہ آپ کے بکلمات اللہ التام، آپ کے سارے کلمات کی پناہ میں دیتے ہیں ہم اپنے بچوں کو، من کل شیطان وہامہ، شیطان اور اس کی طرف سے جتنے بھی وہم اور جتنی بدشگونیاں اور جتنے جو ہے وہ خیالات اور جتنی پریشانیاں اور جتنی ٹینشن ذہن اور سوچ کو آتی ہیں، ہر چیز سے اللہ جو ہے وہ پناہ دیتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، ہر ملامت والی، جس ہر اس آنکھ سے، نظر بد سے جو ملامت والی ہے، پریشانی والی ہے، جس سے کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، اللہ اس نظر سے محفوظ فرما دے۔ تو بھائی ہمیں بھی یہ دعا یاد بھی کرنی چاہیے اور ہمیں اس دعا کو اپنے بچوں کو دم کرتے رہنا چاہیے۔ صحیح بخاری 3371 حدیث ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اور یاد رکھیں پچھلے جمعہ میں میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ لوگ کرتے کیا ہیں، جب بد عقیدہ انسان ہوتا ہے نا، رب تعالیٰ سے عقیدہ ہوتا ہے، پھر اس طرح کی الٹی حرکتیں کرتا ہے، پھر دعاؤں کو، سنت کو، اس کو چھوڑ کے پھر بندہ ادھر نکلتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ کالا کپڑا باندھ دیتے ہیں گاڑی کے پیچھے۔ اور بھائی اس نے نظر بد سے نہیں بچانا، وہ تو بیچارہ آپ رگڑے کھا رہے ہیں۔ کالے کپڑے سے کو نظر بد کا علاج وہی سمجھے گا جو بد عقیدہ خود، اس کا رب پر یقین، توکل، اعتماد ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سنت سے واقفیت، آشنا ہی نہیں ہے، وہ کرے گا یہ کام۔ یہ اس کے کام ہے، یہ اس کی حرکتیں ہیں۔ یہ نہیں کرے گا وہ کہ ٹوٹا جوتا باندھ دے گا مومن مسلمان سمجھدار انسان، کبھی بھی ٹوٹے ہوئے بابا جی کے خصے جو ہے وہ نہیں باندھے گا ٹریکٹروں کے آگے اس کو نظر بد سے بچانے کے لیے۔ اور کوٹھیوں اور بنگلوں اور گھروں پر بہترین زیبائش عراش اور ہر لحاظ سے اس کو جی فنشنگ کر کے اوپر جو ہے وہ کالی ہنڈیا مودی نہیں مارے گا وہ، اور بچے کے سرہانے چھری نہیں رکھے گا، پیاز اس کے پاس نہیں رکھے گا، یہ فضول حرکتیں نہیں کرے گا۔ یہ وہی کرتا ہے جو اللہ رب العالمین پر اعتماد، یقین، توکل نہیں رکھتا۔ اعتماد والے لوگ کیا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دعا کر دیں گے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اسی حدیث میں جو سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 480 مسند احمد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا ادھر آ گئی، ایک برتن منگوایا، آپ نے کہا اس میں ہاتھ دھو دو، پھر کہا چہرے کو بھی دھو دو، پانی برتن میں گر رہا ہے، پھر کہا پاؤں بھی دھو دو، پھر کہا رکبتہ ہی، اپنے دونوں گھٹنے بھی دھو دو۔ جو پانی اکٹھا ہوا وہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ڈال دیا، جس کو آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں بھی جس کی نظر لگی ہو نا اس کا وضو کروا دو، جو پانی بچے کہ کسی برتن میں اکٹھا کر لو، جس کو نظر لگی اس کے اوپر ڈال دو۔ بالکل صحیح ثابت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 چیزیں ثابت ہیں۔ وضو کے اعضاء ہیں تو وضو کروا لے کہ وضو کروا کے جو پانی بچے وہ اس پر ڈال۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کو کہیں بھی کاکا تیری نظر لگی ہے ذرا وضو کر دے، پانی دے، وہ دے بھائی وہ سیاپا پا دے، اچھا مجھے تم گناہ گار سمجھتے ہو، فلانا سمجھتے ہو، میں ہی ہوں، بس میری نظر لگی۔ بھائی کوئی بات نہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟
اس میں کیا مسئلہ؟ اگر کوئی کہتا ہے بھائی لگتا ہے کہ آپ کی نظر لگتا ہے، اس کو وضو کر کے پانی دے دیں۔ اگر نظر لگی ہوگی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بچا وہ پانی جیسے ہی سال بن حنیف رضی اللہ عنہ پر ڈالا، وہ تڑپتا جسم تندرست و توانا اسی طرح صحیح سلامت ہو کے بیٹھ گئے۔ بڑا ہی پرفیکٹ اور بہترین اور بڑا جو ہے وہ تیز ترین یہ طریقہ ہے، فوراً ارجنٹ سڈن بندے پر اثر ہوتا ہے اور بندہ اللہ کی رحمت سے صحیح ہو جاتا ہے۔ صحیح بھی اللہ کی رحمت سے ہونا، یاد رکھیے۔ جیسے نظر بد لگی ہے اللہ کے حکم سے تقدیر میں لکھا تھا، صحیح بھی ہونا ہے اللہ کے حکم سے جیسے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن سنت کی برکت یہ ہوگی اللہ رب العالمین فوراً ایٹ دا اسپاٹ اس بندے کو صحت عطا فرما دیں گے۔ لیکن اس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، نہ جانے یہ ایک بد عقیدہ ہمارے اندر کیوں آ گیا ہے۔ تو بھائی اس لیے اس سے بچیں، ایسی کوئی بھی بات اسلام میں نہیں ہے کہ کوئی برا ہوتا ہے۔ نہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بھائی آپ کی نظر لگی ہے تو اس کو کر دیں، اس میں کیا ہے، اس کو وضو کر کے اس کو پانی دے دیں، اس کو لو یار، آپ کی شفا ملتی ہے، آپ کا مریض تندرست ہوتا ہے، تو ہمیں اس پر کیا اعتراض ہے؟ بھائی ہمیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں، ہمیں اس پر کیا اعتراض ہے؟ تو یہ ایک دن اگلی ایک دو اور دعا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظر بد سے پڑھ لیا کرتے تھے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے 3388 3388۔ عباد بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ ایک دن اپنے شاگرد کو حدیث پڑھا رہے ہیں اور ان کی بائیں سائڈ پر فالج ہوا ہوا ہے، بازو اور ٹانگ فالج زدہ ہے، اور شاگرد کو حدیث کیا پڑھا رہے ہیں؟ اور حدیث سے پڑھا رہے ہیں کہ بھائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ ہر صبح ہر شام یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو بندہ یہ دعا پڑھ لے گا 3 مرتبہ، اللہ رب العالمین صبح پڑھے گا تو شام تک ہر تکلیف سے محفوظ کر دیں گے، شام کو پڑھے گا تو صبح تک ہر تکلیف سے اللہ محفوظ کر دیں گے۔ یہ بات جو حدیث پڑھائی تو وہ بندہ بڑی حیرانگی سے، وہ شاگرد ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگا، تو انہوں نے کہا مجھے سمجھ آئی ہے تم مجھے کیوں دیکھ رہے ہو، کہ تم کہتے ہو کہ بڑی مجھے حدیث سنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو خالی دعا پڑھا، تو کیا مطلب آپ یہ دعا پڑھتے نہیں؟ کہا کہ یاد رکھو میں تمہیں جھوٹ نہیں بول رہا، اور اسی طرح نہ ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے والد نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا اور ایسا ہی ہوا ہے۔ میں جب تک اس دعا کو پڑھتا رہا ایسا ہوا، ایک دن واللہ اللہ کی قسم ما انسانی الا الشیطان، ایک دن شیطان نے مجھے یہ دعا پڑھنا بھلا دی تھی، مجھے پورا یاد ہے کہ مجھے اسی دن یہ فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ تو بھائی اگر کوئی دعا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اور پورے یقین، پورے اعتماد، پورے توکل کے ساتھ اس دعا کو اگر 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام پڑھے گا، صبح پڑھے گا تو شام تک محفوظ، شام کو پڑھے گا تو صبح تک محفوظ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ تو بھائی یہ دعائیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مصنون طریقے، کسی بندے کو غسل کروا دے، وضو کروا دے، اس کا بچا ہوا پانی استعمال کرے، یہ ہے اصل طریقے۔ نظر بد سے بچنے کے، کالے کپڑے اور فلانے اور ٹمکانے، یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ غلط ہے، بد عقیدہ کام ہے، اس سے انسان مومن مسلمان ڈرا ہوا، گھبرائے ہوا، پریشان ہی رہتا ہے۔ دعاؤں میں بڑا اثر رکھا ہے میرے رب تعالیٰ نے، اللہ رب العالمین پر توکل، اعتماد، یقین، جو مومن مسلمان کو کبھی بھی ایسی گندی اور فضول اور بیکار چیزوں کی طرف نہیں جانے دیتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سویرے سویرے روز پوچھتے تھے، ہاں بھی کسی نے خواب دیکھا تو میں تعبیر بتاؤں؟ ایک دن کسی نے خواب نہ بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، میں بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث ہے 5705، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک قیامت کو ایک نبی آئے اللہ رب العالمین کے پاس، اور ان کے ساتھ لیس معہ، ان کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں تھا، ایک بھی امتی نہیں تھا، ایک بھی امتی نہیں تھا، نبی ہیں، نبی ہیں، ان کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہے، میرے رب کے فیصلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک اور نبی آئے، ان کے ساتھ صرف ایک امتی تھا بس، ایک اور آئے ان کے ساتھ صرف 2 امتی تھے، پھر ایک اور آئے ان کے ساتھ سواد اعظم، بڑا ایک رش تھا، بڑا لشکر تھا ان کے پیچھے آ رہا۔ میں سمجھا کہ یہ میری امت ہے،
لیکن اللہ نے فرمایا نہیں بھی یہ آپ کی امت نہیں ہے۔ میں نے تو اچھا، پھر میں نے دیکھا اس سے بھی ایک عظیم لوگ اور بڑا لشکر اور بڑی تعداد میں لوگ آئے، تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ ہے آپ کی امت۔ جب میری امت قریب آ گئی، میں نے دیکھا سب قریب آ کے لوگ جمع ہو گئے، اللہ رب العالمین نے 70,000 لوگوں کو ان میں سے چنا اور سیدھا ان کو جنت میں بھیج دیا، کوئی حساب، بغیر حساب ولا کتاب میں، کوئی حساب کتاب میں، کوئی کچھ نہیں۔ اور وہی حساب کتاب کو آسان کام ہے، یہاں شاگرد استاد کو حساب کتاب دینے لگے، امتحان دینے لگے تو سیاپے پڑ جاتے ہیں، کوئی جو ہے چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو حساب دینے لگے وہاں پھنس جاتا ہے۔ حساب دینے تو دنیا کے حساب دینے بڑے مشکل ہیں، ایک اپنے سے تھوڑے سے اونچے عہدے والا بندہ ہو اس کو حساب کتاب دینا اتنا مشکل ہوتا ہے، پر تو رب تعالیٰ ہے اتنا مشکل کام ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو اعزاز دے بغیر حساب کتاب کے جنتوں میں بھیج دیا۔ اتنی بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے چلے گئے، گھر چلے گئے۔ پیچھے سے صحابہ بیٹھے ہیں، سوچ رہے کہ وہ کون ہے، کوئی کہتا ہے بھی وہ لوگ ہیں جو پیدا ہوئے تو اسلام غالب تھا، مسلمان ہی پیدا ہوئے مسلمان ہی فوت ہوں گے، کسی نے کہا نہیں وہ ہے جو سب سے پہلے اسلام لائے، کسی نے کہا نہیں وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کیے، نہیں کسی نے کہا وہ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر تکلیفیں اور مارے کھائی اور چوٹیں کھائی ہیں۔ ہر کوئی اپنا اپنا تبصرہ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا ہاں بھی کیا بات کرے، اللہ کے نبی سمجھ نہیں فلانا یہ کرتا ہے، فلانا یہ کرتا ہے، یہ 70,000 لوگ ہیں کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 70,000 بندے وہ ہیں لا یرقون ولا یسترقون، نہ یہ دم کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں۔ یہاں سے صرف دم کرنا اور کروانا نہیں، یہاں سے کیا ہے کہ مسنون دم کرنا اور کروانا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اللہ کے نبی بغیر حساب کتاب کے نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ضرور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ادھر سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی فرما رہے، پیچھے ہم نے جو حدیث سنی، پیچھے 5739 نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ استرقوا لها، دم کرو ان کو دم کرو، اللہ کے نبی خود دم کی تلقین کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مسنون دم کے علاوہ اگر کوئی دم کرتا ہے اپنی خود ساختہ دعائیں اور منتر اسکلنتر چھو یہ وہ اس طرح کے فضول کام اور عربی زبان کے علاوہ کوئی نئی حرکتیں کرتا ہے، یا لے لیا جی کیل وہاں پر ٹھوک دیا دیوار میں، جا بھی تہاڈا رگڑا نکل گیا، کسی کا چولہے کے نیچے دبا دیا، جا بھی تہاڈا رگڑا کاٹ دیا، کسی کا جو تکیے میں رکھ دیا، اصل میں کیا کہتے جاتے ہیں جا موجہ ماری، نہیں پتا کہ ذلیل و خوار ہو جا، عقیدہ برباد، ایمان برباد، حرکتیں برباد، سب کچھ برباد، دین برباد، سب کچھ فنا ہو جاتا ہے، اور کل کو اللہ کو حساب کتاب بھی دینا پڑے گا۔ تو مسنون دم کرنے اور کروانے والے اس میں شامل ہیں، غیر مسنون دم نہ وہ کرتے ہیں نہ غیر مسنون دم وہ کرواتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اللہ رب العالمین پر پورا توکل رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین پر توکل رکھتے ہیں، کالے کپڑوں پر نہیں، ٹوٹے ہوئے خصوں پر نہیں، موٹی ہانڈیوں پر نہیں، اور تکیے پہ رکھی ہوئی چھریوں اور پیازوں پر نہیں توکل رکھتے، اس پر نہیں رکھتے۔ تو یہ ہے وہ چیز مومن مسلمان کا مضبوط عقیدہ ہے جو اللہ کی رحمتوں کے بعد مومن مسلمان کو ہر قسم کی تکلیف سے بچا لیتا ہے۔ مومن مسلمان کا مضبوط عقیدہ یہی ہونا چاہیے۔ جب یہ بات ہوئی تو عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے کہ انا منہم، کہ میں بھی ان 70,000 میں ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا جا کر تو بھی انہیں 70,000 میں، ایک اور بندہ کھڑا ہوا، اللہ کے نبی میں بھی، آپ نے فرمایا نہیں تم نہیں، سبقہ کا بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے نمبر لے گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نیکی کا موقع مل جائے، نیکی کا ٹائم مل جائے، نیکی کی فرصت مل جائے، نیکی کی سہولت مل جائے، نیکی کا ماحول مل جائے تو پہلے قدم پہ کر دیجیے نیکی، بعد میں نہ جانے وہ موقع ملے نہ ملے، وہ صلاحیت ملے نہ ملے، وہ موقع، وہ میدان، وہ ماحول ملے نہ ملے، بعد میں وہ اعزاز ملے نہ ملے، بعد میں وہ خدمت ملے نہ ملے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ جس طرح عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا فوراً سے انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی میں بھی ان میں ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو بھی ان میں سے۔ بعد والے جو سست رہ گئے وہ رہ گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے گئے نا تو اللہ کے نبی کی اونٹنی کو سب کہتے ہیں ادھر اللہ کے نبی میرے پاس آ جائے، سارے انسان میرے پاس آ جائے، میرے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی چھوڑ دو اس کو، یہ اونٹنی جو مأمورۃ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے معمور ہے، اس کو جہاں یہ بیٹھے گی وہی میرا۔ جیسے ہی اونٹنی رکی ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر میں لے گئے،
اور کہا اللہ کے نبی مسافر جو ہے مع رحلہ، وہ اپنے سفر اپنے اس زاد راہ اور اپنے سامان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کی دوسری سائڈ پر بھی تو گھر تھا جہاں اونٹنی بیٹھی، ادھر دروازہ ہے تو گلی کے دوسری طرف بھی تو دروازہ ہے، لیکن کیونکہ جلدی سے لپک کے انہوں نے سامان اٹھایا، فوراً نیکی کی اور سیدھا اپنے گھر میں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی المرء مع رحلہ، ہاں بھائی بندہ اپنے سامان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ یہ وہ اعزاز ہے جو کائنات میں نہ کسی کو مل سکا تھا، نہ اب بعد میں قیامت تک مل سکتا ہے، جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کہ انہوں نے تقریباً 6 مہینے تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی۔ کائنات میں ایسا کوئی خوش نصیب نہیں، اور اللہ رب العالمین کو یہی بات پسند ہے۔ اسی کا مجھے اور آپ کو حکم ہے السابقون السابقون، سبقت لے جانی ہے، تیزی کرنی ہے، بڑھنا ہے، چلاکی کرنی ہے نیکیوں کے اندر۔ یہی وہ بات ہے جو ہمارے عقیدے کو بھی مضبوط کرے گی، رب سے محبت ہوگی، سنت نبوی ہماری زندگی میں آئے گی۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اسلام میں کوئی بھی شگون بدشگونی لینا، کسی چیز کو جو ہے وہ نحوست کا سبب، یا کچھ بھی ایسا نہیں، کسی چیز سے شگون نہیں۔ سب کچھ جو بھی اس کائنات میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں اسلام میں ایک چیز سے شگون لینے کا اشارہ ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے شگون لیا، اچھا شگون، بد شگونی نہیں، اچھا شگون لیا ہے، برکت اس کو سمجھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انشاءاللہ الرحمن وہ آئندہ جمعہ میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے، اور وہ چیز ہے کسی بھی مومن مسلمان کا نام، کسی بھی بندے کا جو نام ہے وہ مومن مسلمان کی زندگی پر اثر رکھتا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعہ ہم اسی بات پر پڑھیں گے۔ اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیں، ہر قسم کی بد عقیدگی سے بچا کر اللہ اپنی رحمتوں سے آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما دیں۔